میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی جانب سے آج کی ویڈیو ہے ایک کنڈیشن کے بارے میں جس کو کہتے ہیں آئی ٹی پی۔ آئی ٹی پی مخفف ہے امیون تھرومبوسائٹوپینک پرپرا یا ایڈیوپیتھک تھرومبوسائٹوپینک پرپرا۔ اس لفظ کو میں تھوڑا سا آپ کو تشریح کر دیتا ہوں۔ ایڈیوپیتھک کا مطلب تو یہ ہے کہ جس کی وجہ نہیں معلوم، لیکن پہلے ہم اس کو ایڈیوپیتھک کہتے تھے، اب جو کہ اس کی وجہ معلوم ہو گئی ہے تو اب اس کو امیون کہتے ہیں، چونکہ یہ آپ کا جو امیونٹی ہے، جو آپ کا حفاظتی نظام ہے جو قدرت نے بنایا، تو اس لیے بنایا ہے کہ جو باڈی میں باہر سے کوئی جراثیم آئیں تو اس کو اٹیک کریں، لیکن کئی دفعہ وہ مس ڈائریکٹ ہو جاتا ہے، وہ باڈی کے کسی سیلز کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو یہ ہمارا امیون سسٹم اگر ہمارے پلیٹلیٹس کے خلاف ہو جائے اور پلیٹلیٹس کو ڈسٹروائے کر دے تو وہ اس کو ہم بولتے ہیں امیون۔ تھرومبوسائٹوپینیا کا مطلب یہ ہے کہ جو چھوٹے پلیٹلیٹس ہیں وہ کم ہو گئے۔ تھرومبو کا مطلب ہوتا ہے، تھرومبوسائٹ کا مطلب ہوتا ہے پلیٹلیٹس، اور پینیا کا مطلب ہوتا ہے ہماری زبان میں کم ہونا۔ اور پھر آگے لفظ ہے پرپرا۔ پرپرا وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی کسی کو پلیٹلیٹ کم ہونے کی وجہ سے جسم کے اوپر چھوٹے چھوٹے چٹاک سے پڑ جائیں ریڈ کلر کے، تو اس کو پرپرا کہتے ہیں۔ تو یہ ذرا مشکل کانسیپٹ ہے، لیکن بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں یہ لے کے ایک سلپ جو ڈائگنوسس کی کہ جی ان کے پلیٹلیٹ کم ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ویڈیو بنانا ضروری تھی۔ جو بیماری کی تفصیل وہ تو بہت ٹیکنیکل ہے، وہ تو ڈاکٹرز کے لیے ہی ہے، اس کے لیے میرے سیپریٹ لیکچر موجود ہیں، لیکن یہاں عام پبلک کے لیے یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر پلیٹلیٹ کم ہو گئے ہیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، نمبرز پہ نہ جائیں۔ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو پلیٹلیٹ کی کمی ہے آپ کو کوئی پرابلم دے بھی رہی ہے کہ نہیں دے رہی۔ ایک تو پلیٹلیٹ کم ہو جاتے ہیں کسی بھی انفیکشن میں، جسے آپ نے دیکھا ہوگا ڈینگی میں یا اور کئی وائرل انفیکشن میں ہو جاتے ہیں، لیکن آئی ٹی پی کے لفظ ہم جب یوز کرتے ہیں جب وہ اس کی کوئی وجہ نہ معلوم ہو، وہ بھی عام طور پہ کوئی انفیکشن یا کوئی اس طرح کی چیز ہی ٹریگر کرتی ہے، لیکن پیشنٹ جب ہمارے پاس آتا ہے اس کو اور کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ بلڈ سیل جو ہوتے ہیں، جب اس کے جو سی بی سی رپورٹ ہے اس کے اندر پلیٹلیٹ کی کمی شو ہو رہی ہوتی ہے۔ تو پلیٹلیٹ کا نارمل نمبر ہوتا ہے 150 سے 450۔ اگر 150 سے کم ہے بھی تو ضروری نہیں کہ آپ کو آئی ٹی پی ہو۔ بہت زیادہ جب کم ہوتے ہیں، یعنی 50 کے قریب آتے ہیں، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی پرابلم ہے۔ اس سے زیادہ بھی تھوڑے سے ہو سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ مریض کو کسی طرح کی کوئی سمٹم نہیں آتی جب تک کہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ اس کی 50 سے زیادہ ہے۔ تو اگر آپ کی 50 اور 150 کے بیچ میں ہے تو آپ کو زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں۔ ہاں البتہ ہم علاج نمبرز کا نہیں کرتے، ہم تو مریض کی علامات کا کرتے ہیں۔ تو کیا علامات ہو سکتی ہیں آئی ٹی پی میں؟ ایک تو یہ ہے کہ جو نیچرل بلیڈنگ ہوتی ہے، عورتوں میں پیریڈز آتے ہیں تو وہ اگر ان کو آئی ٹی پی کے دوران زیادہ آنے شروع ہو جائیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کا خون پتلا ہو گیا ہے، یا پھر گمز میں سے یا آپ کے جو مسوڑے ہیں ان میں سے بلڈ آنا شروع ہو جائے، یا جسم میں مختلف حصوں پہ نیل پڑنے شروع ہو جائیں، یا کہیں آنکھ میں بلڈ آ جائے، یا تھوک میں بھی بلڈ آ سکتا ہے، پیشاب میں پخانے میں بھی آ سکتا ہے، جسم کے اوپر بڑے بڑے نیل پڑ سکتے ہیں۔ یہ عام طور پہ ایکسٹریم سچویشن میں ہوتا ہے، تب ہوتا ہے جب آپ کے پلیٹلیٹ کاؤنٹ 10,000 سے بھی کم ہو جائیں۔ بے شمار دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ مریضوں کے کاؤنٹ 10,000 ہیں، بلکہ 5,000 ہیں، تو بھی بلیڈنگ نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو اگر آپ کی کاؤنٹ کم ہے تو پلیز پریشان مت ہوں۔ آپ کو اگر بلیڈنگ نہیں ہو رہی تو پھر کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں۔ آف کورس آپ اپنے ڈاکٹر کو ضرور ملیں گے اور اس سے ایک دفعہ معائنہ ضرور کرائیں گے، لیکن خالی کاؤنٹ کم ہونے سے آپ پریشان نہ ہوں۔ تو آئی ٹی پی تب کہتے ہیں جب ڈاکٹر معائنہ کر کے کچھ ٹیسٹ بھی رن کر کے باقی پاسبلٹیز کو رول آؤٹ کر دیں۔ پلیٹلیٹ کی کم ہونا کئی بیماریوں میں ہوتا ہے، کئی اس میں سے سیریس بھی ہو سکتی ہیں، کوئی بون میرو سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، کچھ کینسر سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، کچھ آٹو امیون ڈیزیز سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں،
کئی ادویات کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. وہ ساری چیزیں رول آؤٹ کرنے کے بعد جب کوئی کوز نہ ملے تو اس کو آئی ٹی پی کہتے ہیں. آئی ٹی پی میں بہت کم چانس ہوتا ہے کہ آپ کو بون میرو کرانے کی ضرورت پڑے، لیکن اگر بون میرو کراتے بھی ہیں تو اس میں بھی کوئی بڑی خرابی نہیں آتی. شروع میں پلیٹلیٹ اس میں زیادہ آئیں گے، بعد میں اگر کرتے ہیں تو پلیٹلیٹ اس میں بون میرو میں بھی کم ہو جاتے ہیں، لیکن اور کوئی بڑی خرابی بون میرو میں نہیں آتی. عام طور پہ ہم اگر آئی ٹی پی کا کیس واضح ہی ہو تو بون میرو ٹیسٹ نہیں کرایا جاتا، لیکن اگر پوری طرح سے تسلی نہ ہو رہی ہو ڈاکٹر کی کیا یہ آئی ٹی پی ہے یا یہ کہیں بون میرو کے اندر کوئی ایشو تو نہیں، تو پھر وہ جو ہے نا یہ بون میرو کا ٹیسٹ کرایا جاتا ہے. اگر آپ کو ایڈوائز کیا گیا ہے تو یقیناً آپ کے لیے ضروری ہے. چلیں، سب کچھ رول آؤٹ ہو گیا، آئی ٹی پی کی تشخیص ہو گئی. اب کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے کہ کئی دفعہ یہ بیماری خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے، خاص طور پہ بچوں میں. اگر بچوں میں یہ بہت پرانا آئی ٹی پی نہیں ہے تو اس میں ہم نے اکثر یہ ہماری پالیسی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا ویٹ کیا جائے اور نیچرل ریکوری کا انتظار کیا جائے. بوڑھوں میں بھی یہ پالیسی ٹھیک ہے، ویٹ کیا جائے اور نیچرل ریکوری کا انتظار کیا جائے اگر بلیڈنگ نہیں ہو رہی. اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو پھر کئی طرح کی ادویات دی جاتی ہیں، وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے لیکن اس میں اسٹیرائڈ بھی دیے جاتے ہیں اور ایک انٹراوینس امیونو گلوبولن بھی دی جاتی ہے. ایک چیز ہے پلازما فریسز، وہ بھی کئی دفعہ کرنی پڑتی ہے. اس کے علاوہ کئی نئی ادویات آ گئی ہیں، جو ایک چیز ہے جس کو بولتے ہیں تھرومبوپوئٹن ریسیپٹر ایگونسٹ، وہ دوائیوں کی صورت ملتی ہے. اس میں آپ کے اپنے پلیٹلیٹ زیادہ بننے شروع ہو جاتے ہیں. کئی ہربل چیزیں بھی ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس سے پلیٹلیٹ زیادہ بنتے ہیں، وہ بھی آپ ٹرائی کرنا چاہتے ہو، کوئی حرج نہیں. تو ایک کام ضرور کیجئے کہ اگر آپ کو آئی ٹی پی ہے، اگر آپ کو یہ بتایا گیا ہے، ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ آپ ابھی کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، صرف آبزرو کرنا ہے، تو آپ نے دو تین کام ضرور کرنے ہیں. ایک تو جو بلڈ تھنر ہے جسے ایسپرین ہے، کلوپیڈوگرل ہے، وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے آپ بند کر دیں. ممکن ہے وہ آپ کے لیے ضروری ہو، لیکن آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ وہ دوائی بند کر دیں. دوسرے، یہ جو نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز ہوتی ہیں یہ ہم بہت ہی کامنلی لیتے ہیں، جیسے آئیبوپروفن ہے، ڈیکلوفینیک سوڈیم. اکثر یہ کوئی بھی پین ہو تو ہم اٹھا کے لے لیتے ہیں، یہ بھی خون کو پتلا کرتے ہیں. یہ بھی آپ کم لیں اور اپنے کٹ وغیرہ نہ آنے دیں. کچھ سپورٹس وغیرہ کرتے ہیں جس میں انجری ہونے کا خطرہ ہے تو وہ اوائڈ کریں. غیر ضروری کوئی انٹرامسکولر انجیکشن مت لگائیں تاکہ اس سے وہ کلاٹ بننے کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کریں تو میرے خیال میں وہ ٹائم گزر جائے گا جس میں یہ نیچرل ریکوری ہونے کا چانس ہوتا ہے. اگر نیچرل ریکوری نہیں ہوتی یا آپ کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ بہت کم ہے یا خدا نہ کرے آپ کو کوئی سمٹم ایسی آتی ہے تو پھر آپ فوراً رپورٹ کریں. جو 2-3 سمٹم جو آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے آپ کو ایمرجنسی میں جانا. ایک تو آپ کو کالے رنگ کے پخانے آئیں یا خون کی الٹی آئے یا پھر آپ کو فوری طور پر بہت سویر ہیڈیک ہو یا فوری طور پہ آپ کو ایک کی آنکھ کی نظر بند ہو جائے. اگر اس طرح کی سچویشن ہے تو فوری آپ ایمرجنسی میں پہنچیں، ڈاکٹر کو ملیں. یہ چیزیں ویسے بہت کم ہیں. موسٹلی آئی ٹی پی سے کچھ نہیں ہوتا یا ہوتا ہے تو تھوڑے سے بس نیل پڑتے ہیں، اور اگر آپ حوصلے میں رہیں تو یہ خود ہی قدرتی طور پہ آپ اس بیماری سے نکل آتے ہیں. لیکن ڈاکٹر نے اگر آپ کو کوئی دوائی تجویز کی ہے تو کئی طرح کی ادویات ہیں، وہ سٹیپ وائز دیتے ہیں. جو بھی آپ کو تجویز کی ہے وہ لیں اور امید ہے انشاءاللہ آپ اس بیماری سے نکل آئیں گے اور دوبارہ سے آپ کے پلیٹلیٹ ٹھیک ہو جائیں گے. جب ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر ایسے ہے کہ جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا. یہ آئی ٹی پی کینسر نہیں، کینسر بنتا نہیں، بس خون کی کمی ہوتی ہے، پلیٹلیٹ کی کمی ہوتی ہے. لیکن یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ کنڈیشن ہے. اگر آپ کو ایسا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ملیں اور اپنا علاج کرائیں. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو یوزفل لگی ہوگی. پلیز لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ یہ انفارمیشن باقی لوگوں تک بھی پہنچ سکے. اجازت چاہوں گا پروفیسر عزیز الرحمان، میڈ اسٹینڈ، اپنی بیماری کو سمجھے کی جانب سے.